اتنے ہسپتال بنا ہی نہیں سکتے, آپ اتنے ڈاکٹر ان جگہوں پہ بھیج ہی نہیں سکتے, آپ اتنے پیرامیڈکس تیار کر ہی نہیں سکتے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں آج کی جدت, آج کی جو جدید دنیا ہے اس کے ایگزامپلس کو سامنے رکھ کر ہمیں ٹیلی میڈیسن پہ جانا ہے. کہ اب یہ ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے, یہاں پر 70% وہ لوگ آتے ہیں جن کو اس ہسپتال میں آنا نہیں چاہیے, جن کو کوئی ڈاکٹر اگر ویڈیو کال پر اس کو دیکھ لے اگر, تو وہ اس کی دوا اور اس کا علاج بتا سکتا ہے, اس کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ یہاں پر چونکہ آ رہے ہیں, ان کو پتا نہیں ہے, چونکہ بیسک ہیلتھ یونٹس ہمارے موجود نہیں ہیں, تو اس وجہ سے سارے وہ لوگ 70% وہ لوگ جن کو اس ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں نہیں آنا چاہیے وہ یہاں پر آ رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کو, جو ایمرجنسی میں لوگ آ رہے ہیں, جس کو اس ٹرشری کیئر کی ضرورت ہے, کسی کا سر پھٹا ہے, کسی کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, کوئی ہارٹ اٹیک میں آیا ہے, اس کے لیے پھر جگہ نہیں بچتی یہاں پر. تو ہمیں ہسپتالوں کے رش کو کم کرنا ہے. وہ لوگ جن کو اس طرح کے ہاسپٹل میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ان کو ان کی ڈور اسٹیپ پہ انشاءاللہ تعالی ٹیکنالوجی کے ذریعے دوا اور ڈاکٹر انشاءاللہ تعالی پرووائڈ کریں گے. یہ بھی بڑی ڈیٹیل کی بات ہے, میں آپ سے یہاں پر چونکہ اسپیمس کے حوالے سے یہاں پر آئے وزٹ کر لیں انشاءاللہ تعالی. پرائم منسٹر صاحب نے بہت جلدی یہاں پر کچھ انوگریشنز کرنی ہے. 2.1 ارب روپے کی لاگت سے پاکستان کا اسٹیٹ آف دی آرٹ 7 آپریشن تھیٹرز ہم نے بنائے ہیں, یہاں پر پیمس ہاسپٹل نے بنائے ہیں, اور وہ اس وقت پاکستان کے کسی بھی پرائیویٹ یا دنیا کے کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو جدید آپریشن تھیٹر کی سہولیات میسر ہو سکتی ہیں وہ الحمدللہ اس پیمس ہاسپٹل کے یہ 7 آپریشن تھیٹرز میں الحمدللہ موجود ہیں. اسٹیٹ آف دی بغیر 1 روپے خرچ کیے لوگوں کا یہاں پر علاج ہو رہا ہے. میں آپ کے سامنے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری فیڈرل ہیلتھ منسٹری, اس کے انڈر میں ہاسپٹلز نہیں آتے, صرف اسلام آباد کے چند ہاسپٹلز ہیں. یہ ہمارا فیس ہونا چاہیے, یہ ہمارا فیس ہونا چاہیے. آئیڈیل سچویشن نہیں ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. ہمیں اس سے بہت زیادہ امپروومنٹ کی گنجائش ہے, ضرورت ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی آپ کو آہستہ آہستہ چیزوں کو, آپ کو یہ کوشش ہوتی ہوئی نظر آئے گی کہ ہم چیزوں کو بہتر کریں. ہمارے پاس بہت اچھی ٹیم ہے ماشاءاللہ سے, اور نالجبل لوگ ہیں, بہت زیادہ ان کا ایکسپیرینس ہے, اچھا کام کر رہے ہیں. میری ہمبل سی جو بھی کیپیسٹی ہے, میں ان کے ساتھ مل کر ایز اے ٹیم ممبر انشاءاللہ تعالی ہم ہر وہ کام کریں گے جس سے یہاں پر آنے والے غریب جو کہ انڈر پریویلیج لوگ ہیں, جو یہاں پر تکلیف میں آ رہے ہیں, ہم ان کی تکلیف کو کم کر سکیں اور ختم کر سکیں انشاءاللہ تعالی. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ ایک بہت شارٹ نوٹس پہ جو یہاں پر ہماری ریکویسٹ پہ یہاں پر آئے. انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو مزید زحمت دیں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ نے جس طرح ذکر کیا میں آخری بار یہ کہا گیا تھا کہ اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں دینے جا رہے ہیں, اس پہ کوئی ورکنگ جاری ہے. دوسرا فیڈرل جو گورنمنٹ ہے اس کے اندر خاکی دار ہیلتھ کارڈ نہیں چاہ رہا, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, پرائیویٹ سیکٹرز کے جو فلنتھراپسٹ ہیں ان کی مدد سے ہم ایک بلاک تو بنانے جا رہے ہیں, لیکن اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر دینے کا بھی کوئی بھی اس طرح کا کوئی ابھی منصوبہ زیر غور نہیں ہے. ہاں, جو فلنتھراپسٹ ہیں ان کے ذریعے ہم یہاں پر جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, اور وہ ڈیفینیٹلی ہم اس کو جو ہے وہ اس کو آگے بڑھائیں گے. جہاں پر ہیلتھ کارڈ کی سہولت والی بات ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ڈسبینڈ ہوئی ہوئی, ابھی نہیں چل رہی. اس کے اوپر ایک ڈفرینٹ بات ہو رہی ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں بہت ساری چیزوں میں ٹیلی میڈیسن کی جب میں بات کرتا ہوں تو ہمارے پاس پورے پاکستان میں کوئی میڈیکل یونیورسل میڈیکل ریکارڈ نہیں. کیا مطلب اس کا؟ آپ یہاں اسلام آباد میں رہ رہے ہیں, آپ لاہور گئے خدا نخواستہ, آپ کی اگر طبیعت خراب ہو گئی اور آپ بول نہیں سکتے وہاں پہ, تو ڈاکٹر کو نہیں پتا کہ آپ کو شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, کن بیمار آپ کے پاس کوئی ایم آر نمبر نہیں ہے. آپ کا ایم آر نمبر اس ہاسپٹل میں چلے گا, برابر والے میں نہیں چلے گا. ہونا یہ چاہیے کہ 1 پیشنٹ 1 ID کا مطلب یہ ہے کہ پورے پاکستان کے جتنے بھی شہری ہیں ان کا ایک ایم آر نمبر ہو. وہ کراچی میں رہتا ہو, وہ گلگت بلتستان میں رہتا ہو, وہ اسلام آباد میں رہتا ہو, وہ لاہور میں رہتا ہو, کوئٹہ میں رہتا ہو, وہ جہاں بھی جائے اپنا وہ ایم آر نمبر بتائے. ہر ڈاکٹر کے پاس اس کی ڈیٹیل ہونی چاہیے. تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, اور میں اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ابھی نہیں اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان میں ایک وقت بہت جلدی ایسا آ جائے گا کہ جہاں پر ہر پیشنٹ کے پاس اپنا ایک ایم آر نمبر ہوگا, اس کی آئیڈینٹی ہوگی, اور وہ پورے پاکستان میں ایکسیپٹیبل ہوگی. یہ نہیں کہ کسی ایک ہسپتال یا ایک شہر کے لیے ہوگی. ہر وہ چیز جو کہ
मरीजों के मसाइल को कम कर सके इंशाअल्लाह ताला, उसके अंदर कोई कसर नहीं उठाई रखी। मैं आपको अभी किसी नंबर्स पे बात नहीं करना चाहता, मैं किसी जो है वो कमिटमेंट अभी ये नहीं करना, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हर वो चीज़ जो कि हमारी दस्तरस में है वो लोगों तक पहुँचने में उसमें कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। लेट आती है, मेरे नॉलेज में आप ये बात कर रहे हैं, मैं समझ रहा था शायद ये प्राइवेट इदारे और ये ईदी और दूसरे लोग उनके पास जो है वो यहाँ पे सारा निज़ाम होगा। लेट मी लुक इनटू इट। मुझे टू बी वेरी, मैं आपके साथ अभी कोई भी ऐसी बात करूँ, लेकिन मुझे इस वाले बात में उसको चेक करने दें मुझे। मैं नेक्स्ट टाइम जब आपसे मिलूंगा तो मेरे पास इसका जवाब होगा। आपको आज यहाँ बुलाने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं ये पहली दफ़ा यहाँ पर नहीं आया हूँ, पहली दफ़ा आपको बुलाया है। इससे पहले भी मैं आया हूँ और आपके बगैर आया हूँ यहाँ पे, और मैंने फिर चूँकि आप लोग बहुत ज़्यादा, मैंने यहाँ पर पेशेंट को डिस्टर्ब ना करने की वजह से मैं आप सब लोगों को अंदर लेकर नहीं गया। मैं सिर्फ उस जगह पे गया जहाँ मुझे जो देखनी थी चीज़, और मैं यहाँ पर पेशेंट से मिला हूँ। आपको मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। अभी लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आया था, एक साहब बुजुर्ग थे, वो अपनी वाइफ को स्टेशन पे लेकर खड़े हुए थे, उनके साथ उनकी साहबजादी थी, और उन्होंने मुझे मैंने उसको पूछा खैरियत है, तो उन्होंने मुझे देखकर बताया कि उनका पैर जख्मी हो गया उस स्टेशन से, उसमें कीलें निकली हुई थी, फिर उस स्टेशन को आप चला नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने मुझे बताया कि नैरो की प्रॉब्लम थी, उन खातून को लेटी भी थी, वो जिस 7-8 जगहों पे घूमने के बाद जब वो किसी डॉक्टर साहिबा के पास पहुंचे हैं वो, तो उन डॉक्टर साहिबा ने उठकर जहमत नहीं की उसको देखने की, वो सिर्फ पेपर देखकर उन्होंने जो है वो उनको प्रिस्क्राइब कर दिया। अब वो और उनके पास इतनी मोटी फाइल थी, तो मैंने अपने इन साहिबान से सब लोगों से कहा कि ये जो फाइल है ना, फाइल ये बता रही कि हम इनके ऊपर लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, लाखों रुपए, लेकिन एक मिसकंडक्ट की वजह से, एक प्लेजेंट बिहेवियर नहीं होने की वजह से वो लाखों रुपए की जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट सब कुछ भूल के उनको वो ये वाकया याद है। ठीक है, तो मैं आपके आने से पहले मैं यहाँ के मरीजों से ऐसे, जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे ये वाली फीडबैक है। मैं आपसे कह रहा हूँ कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है, कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान के इस निज़ाम में आप जितना कुछ कर सकते हैं आप मुझे वो करते हुए पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जी सॉरी, वो करेंगे, वो हमारे पास से मेरी जी वो सही साहब बता रहे हैं प्रोसेस में भी है, लेकिन करेंगे इसको इंशाअल्लाह ताला। देखो अभी जब से मैं आया हूँ टोटल ब्रीफिंग ही चल रही है, तो उसके ऊपर तो हमने अभी आपसे की नहीं है कि कहाँ पे क्या किस तरह से सारा। इंशाअल्लाह ताला आपको ये तमाम चीज़ों के ऊपर एक भरपूर आपको तमाम ओवरऑल डिपार्टमेंट की एक आपको ब्रीफिंग देंगे कि हम आज क्या हैं और हमें आगे जो है वो क्या होना है। आतिश न्यूज पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।